شنالی تم سائنس فکشن موویز دیکھتی ہو؟ ہاں ضرور دیکھتی ہوں. تو سائنس فکشن موویز میں جو نئی نئی گاڑیاں ہوتی ہیں, جو اسپیس ٹریول ہوتا ہے, جو ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں. ہاں مگر ادھر ادھر کی کیا باتیں کر رہے ہو رضا, شو شروع کرنا ہے. شنالی آج کا شو انہی چیزوں کے بارے میں, اٹس آل اباؤٹ ٹیکنالوجی. ویری گڈ رضا, یو گاٹ می. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو زندگی 360 گائز. جیسے رضا نے بولا آج کا شو ٹیکنالوجی کے بارے میں ہے, اسپیشلی وہ ٹیکنالوجی جو نئی ہے, ڈیولپ ہو رہی ہے اور جلدی آپ تک آئے گی. فرسٹ, کیا گاڑیاں آپس میں بات کر سکتی ہیں؟ دین آپس میں بات کرنا کیا بڑی بات ہے جب گاڑیاں ڈرائیور کے بغیر ہی چل سکتی ہیں. اور ڈرائیور کے بغیر چلنا کیا بڑی بات ہے اگر ٹیکنالوجی روڈ میں ہے. پھر گاڑیوں کو چھوڑ کر ہم چلیں گے اسپیس اور ایک نئے راکٹ کا پتہ کریں گے. دین روبوٹس کی دنیا میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹس. پھر ویڈیو گیمز میں نئی ٹیکنالوجیز. پھر اسٹیپ بیک انٹو ہسٹری, پرسنل کمپیوٹرز کی شروعات پر ایک رپورٹ. اور فائنلی کیا پرانے جہاز ایک بار پھر آسمان میں دیکھے جائیں گے. شنالی, یو نو ہاؤ یو آلویز کمپلیننگ کہ میری ڈرائیونگ خراب ہے. ہاں رضا, کیوں کہیں نئی ٹیکنالوجی نکلی ہے جس سے تمہاری ڈرائیونگ امپروو ہوگی. ایکچولی یس. ریئلی؟ ویل سورٹ آف. گائز, ایک نئی ٹیکنالوجی ایجاد کی جا رہی ہے جس کے ذریعے گاڑیاں آپس میں بات کر سکتی ہیں, یعنی کہ ویکل ٹو ویکل کمیونیکیشن. رضا اس کے بارے میں نے بھی کچھ سنا ہے کہ اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کافی کم ہو جائے گی, کیونکہ ایک گاڑی یہ بتا سکے گی کہ دوسری گاڑی کتنے فاصلے میں ہے. لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ. امریکہ میں ہر سال ہزاروں لوگ گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس میں مارے جاتے ہیں. امریکہ کے نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن کے مطابق سن 2012 میں قریب 38 لاکھ کار ایکسیڈنٹس ہوئے, جن میں قریب 33,500 لوگوں کی جان گئی. ان میں سے زیادہ تر ایکسیڈنٹس ڈرائیوروں کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوئے تھے. لیکن اب امریکہ میں ایک ایسی ٹیکنالوجی پر کام چل رہا ہے جس سے سڑک حادثوں میں کمی آ سکتی ہے. یعنی مستقبل میں اس طرح کے ویڈیوز یوٹیوب پر کم دکھائی پڑ سکتے ہیں. ایکسیڈنٹ روکنے والی جس ٹیکنالوجی پر کام چل رہا ہے اسے وہیکل ٹو وہیکل یا V2V کہا جا رہا ہے. اس ٹیکنالوجی کے تحت گاڑیاں ایک دوسرے سے بات کر سکیں گی, یعنی ایک علاقے میں چل رہی گاڑیاں ایک دوسرے کو اپنی رفتار, لوکیشن, ایکسیلریشن اور بریکنگ کی لگاتار معلومات دیتی رہیں گی, اور سڑک پر کسی بھی طرح کے خطرے سے بھی ڈرائیور کو آگاہ کرتی رہیں گی. یعنی اگر ڈرائیور کا دھیان کہیں اور ہے تو اسے سیٹ میں تھر تھراہٹ کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا کہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, یعنی کوئی اور گاڑی اس کی طرف آ رہی ہے, یا کسی گاڑی نے ریڈ لائٹ جمپ کی ہے, یا کچھ اور. ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تکنیک سڑک حادثوں کو کم کر دے گی. امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن کے گریگ ونفری: ٹریفک سیفٹی کے پہلے 50 سالوں میں لوگوں کو حادثات میں زندہ بچانے پر توجہ دی گئی. ہماری نظر میں مستقبل اس ٹیکنالوجی کا ہے جو حادثات رونما ہونے ہی نہیں دیں گے. کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بات کے خدشات ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی وائرلیس سگنل استعمال کرنے والی باقی چیزوں کے سگنل میں خلل ڈالے گی. اگر ہم فریکوینسی کی ایسی رینج استعمال کر رہے ہیں جو کوئی اور بھی استعمال کر رہا ہے تو اس سے اس سسٹم میں مداخلت ہوگی, اور ایک ایسی گاڑی جسے ہم حادثے سے بچا سکتے تھے نہیں بچا سکیں گے. ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس ٹیکنالوجی سے ڈرائیوروں کی پرائیویسی کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں, کیونکہ گاڑی کی پل پل کی معلومات ہر کسی کے پاس ہوگی. لیکن فی الحال حکومت اور امریکہ کی پرائیویٹ کمپنیاں اس ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہیں. ماہرین کو امید ہے کہ یہ ٹیکنالوجی 2017 تک عام ہو جائے گی. ویسے مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹیکنالوجی سے تمہاری ڈرائیونگ امپروو ہوگی. شنالی, یو نیور بلیو ان می. میرے ساتھ کبھی گاڑی میں بیٹھ کر تو دیکھو. میں صرف ایک صورت میں تمہارے ساتھ گاڑی میں بیٹھوں گی. وہ کیا؟ کہ تم ڈرائیور نہ ہو. شنالی, دیٹ ایکچولی مائٹ بی پاسبل ان دی فیوچر. گائز, ایک نئی گاڑی ایجاد کی جا رہی ہے جس کے ذریعے آپ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ لگائے بغیر ڈرائیور بن سکتے ہیں. یہ کیا, یعنی کہ گاڑی میں بیٹھو وہ خود چلے گی؟ ایگزیکٹلی شنالی. گائز, گوگل نے انوینٹ کی ہے دی ڈرائیور لیس کار. رضا, پھر یہ گاڑی تو تم سے بھی اسمارٹ ہوگی. ہاں شنالی, ویری فنی. ویسے رضا, جیسے جیسے گاڑی کی ٹیکنالوجی آگے ایڈوانس ہو رہی ہے اسی طرح روڈ کی ٹیکنالوجی کو بھی تو آگے بڑھنا ہوگا نا. روڈ کی ٹیکنالوجی؟ بھائی روڈ ہی ہے, اس میں ٹیکنالوجی کیا ضرورت ہے؟ رضا,
स्मार्ट कार्स तो हमने देख लिए, नाउ इट्स टाइम फॉर स्मार्ट रोड्स। तो ये स्मार्ट रोड करता क्या है? आगे से कोई रास्ता काट है तो बता देगा क्या? या ट्रैफिक लाइट बात करना शुरू कर जाएगा आपसे? Exactly, Raza, those two things and more. लेकिन मैं तुम्हें नहीं समझा सकती. Let's check it out. स्मार्ट रोड इसीलिए स्मार्ट होती है क्योंकि उस पर एक्सीडेंट्स होने के इम्कान कम होते हैं। कैसे? ये समझने के लिए आइए चलते हैं वॉशिंगटन डीसी से करीब 5 घंटे दूर ब्लैक्सबर्ग शहर में, जहां स्मार्ट रोड्स पर वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है। ये है स्मार्ट रोड। इस पर एक मजदूर काम कर रहा है। इस रोड पर चलने वाली तमाम गाड़ियों को इस बात का पता कि सड़क पर कोई काम कर रहा है लगातार चल रहा है। असल में मजदूर के बैग में एक इलेक्ट्रॉनिक आला है जो अपनी मौजूदगी का सिग्नल दे रहा है। स्मार्ट रोड पर चलने वाली गाड़ी में लगा एंटीना उस सिग्नल को पकड़ रहा है और कार में लगी स्क्रीन से ड्राइवर को पता चल जाता है कि मजदूर कितनी दूरी पर है। इस इत्तला से ड्राइवर चौकस हो जाते हैं और एक्सीडेंट्स होने के इम्कान कम हो जाते हैं। दूसरा मंजर देखिए, स्मार्ट रोड पर चल रहा ड्राइवर जैसे ही ट्रैफिक लाइट के करीब पहुंचता है, उसकी गाड़ी में लगी स्क्रीन पर इत्तला आ जाती है कि सिग्नल कितने सेकंड्स में लाल हो जाएगा। कुल मिलाकर स्मार्ट रोड पर चलने वाली गाड़ियां, काम करने वाले लोग और सड़क पर लगे आलात एक दूसरे को इत्तला देते रहेंगे, जिससे कि एक्सीडेंट्स में कमी आएगी। रिसर्च से ये पता लगाने की जरूरत है कि ड्राइवर को कैसे अलर्ट किया जाए, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में लोग मुख्तलिफ अंदाज से गाड़ी चलाते हैं और इसलिए अलर्ट करने की टाइमिंग मुख्तलिफ हो सकती है। रिसर्चर्स ये भी पता लगा रहे हैं कि खराब मौसम में क्या इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया जा सकता है। इस काम के लिए रिसर्चर्स के पास 5 लाख गैलन की पानी की टंकी है, जिससे तेज बारिश से लेकर बर्फ तैयार की जा सकती है। We've got 3 700 horsepower pumps that pump water up to the road. हम पानी को एक नोजल के जरिए हवा में फेंकते हैं और कशिश शकल के बायस ये बारिश की तरह नीचे आता है। वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट को लगता है कि जल्द ही ये टेक्नोलॉजी हर किसी के लिए जरूरी हो जाएगी, यानी हर रोड स्मार्ट रोड बन जाएगी। क्या रोबोट का हाथ इंसान के हाथ की तरह काम कर सकता है? इसका जवाब एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। शनाली, स्मार्ट रोड, स्मार्ट कार्स, लगता है सब नई टेक्नोलॉजी सिर्फ गाड़ियों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। वी शुड लुक टू द फ्यूचर। फ्यूचर? तुम क्या बात कर रहे हो रजा? What are you talking about? The future of space travel. रजा, इस बात में तो एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो नासा ने भी इंसानों को स्पेस में भेजना बंद कर दिया है और अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स हैव टू यूज रशियन स्पेसशिप्स स्पेस में जाने के लिए। That's true, शनाली। 2011 में नासा ने अपने स्पेस शटल प्रोग्राम को खत्म कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक नासा के साइंटिस्ट एक नए रॉकेट पर काम कर रहे हैं और ये रॉकेट फ्यूचर के एस्ट्रोनॉट्स को ज्यादा दूर और ज्यादा तेजी से स्पेस में ले जा सकेंगे। Have a look. अमरीकी रियासत अलाबामा में नासा के जॉर्ज सी मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के इंजीनियर्स एक बूस्टर इंजन का इंतहाई अहम टेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। ये बूस्टर मेन रॉकेट को जमीन के कशिश शकल से निकलने में मदद करेगा। नासा के मुताबिक ये बूस्टर इंसान को खला में ले जाने वाले जहाज के लिए बनाया गया सबसे बड़ा बूस्टर है। स्पेस लॉन्च सिस्टम या SLS में एक मेन रॉकेट और 2 सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स होते हैं। ये SLS इंसान की मदद से चलने वाले नए कैप्सूल ओरायन को जल्द खला में लॉन्च करेगा। टेक ऑफ के दौरान इंजन से इतना शोर बर्पा होता है कि आवाज की लहरें जहाज को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए नासा के इंजीनियर्स इस आवाज को कम करने के लिए पानी से चलने वाले एक साउंड सप्रेशन सिस्टम जहाज के छोटे मॉडल पर टेस्ट कर रहे हैं। माजी के तजुर्बात ने हमें सिखाया है कि इस तरह की स्केल मॉडल टेस्टिंग बहुत जरूरी है। इसके बगैर बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, जैसा कि डिजाइन लोड्स और माहौल के साथ मसाइल और पुर्जे फेल होना। इस लेबोरेटरी में इंजीनियर्स एक ऐसे सिस्टम के पुर्जों को जोड़ रहे हैं जो कि रॉकेट के तमाम हिस्सों को कंट्रोल करेगा। Essentially the brains and nervous system of your rocket. ये एक तरह से रॉकेट का दिमाग और एसाबी निज़ाम है। फ्लाइट कंप्यूटर्स दिमाग है। मुख्तलिफ डेटा सिस्टम्स और सेंसर्स बिल्कुल एसाबी निज़ाम की तरह काम करते हैं और इनसे आने वाला डेटा दिमाग तक यानी फ्लाइट कंप्यूटर्स तक पहुंचता है। कांग्रेस ने अभी तक नासा का अगले साल का बजट अप्रूव नहीं किया है।
اس لیے ناسا پیسے بچانے کے لیے پرانے اور غیر استعمال شدہ پرزوں کے ساتھ کام کر رہا ہے، جیسے کہ RS-25 راکٹ انجنز جو پرانے خلائی شٹلز کے لیے بنائے گئے تھے۔ ہمارے پاس 16 RS-25 انجن ہیں۔ یہ انجن بہت بھروسہ مند اور دوبارہ استعمال ہونے کے قابل ہے، اس لیے ہم ان کو SLS کی پہلی 4 پروازوں کے لیے استعمال کر پائے۔ ریاست مسیسپی میں واقع راکٹ ٹیسٹ کرنے کا یہ اسٹینڈ کئی دہائیاں پرانا ہے، مگر راکٹ مینیجر رچرڈ راؤ کہتے ہیں کہ یہ اسٹینڈ کافی فلیکسیبل ہے، جس کی وجہ سے یہاں مختلف انجنز ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں۔ ہم پرانی ہارڈ ویئر کو دوبارہ استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ انجن کے پروپیلرز اور انجن کو ٹھنڈا کرنے والے پرزے۔ ہم ان سب کو SLS کی ضروریات کے مطابق تبدیل کر رہے ہیں۔ ریاست لوئزیانا میں ایک اور مقام پر ورکرز نے 100 میٹر لمبے راکٹ کی حصوں کی ویلڈنگ کرنی شروع کر دی ہے۔ ناسا کے انجینئرز اور ان کے ساتھ کام کرنے والی کمپنی بوئنگ کو ویلڈنگ کے لیے بڑے بڑے اوزار بنانے پڑے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ یہ نیا اسپیس لانچ سسٹم کافی فلیکسیبل ہے اور خلا بازوں اور سامان کو لے جانے والے مشنز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سسٹم کے پہلے مرحلے کی ٹیسٹنگ 2016 میں شروع ہوگی اور پہلی لانچ 2017 میں کی جائے گی، مگر اس وقت جہاز پر کوئی ایسٹروناٹ سوار نہیں ہوں گے۔ ویسے اسپیس ٹریول کا شوق پورا ہو گیا تو لیٹس گیٹ بیک ٹو ارتھ۔ شنالی ڈونٹ وری، یہاں ارتھ پہ بھی بہت ساری کول اور فیوچرسٹک انوویشن کی جا رہی ہیں، جیسے روبوٹس۔ روزا سائی فائی موویز کم دیکھا کرو، موویز جیسے روبوٹس ابھی تک نہیں بنے۔ ویسے روبوٹس نہیں بنے، لیکن اس کے باوجود روبوٹکس کی فیلڈ میں ابھی بھی بہت ساری انوویشن کی جا رہی ہیں، اور ان میں سے ایک انوویشن سوئٹزرلینڈ میں کیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک روبوٹک بازو بنا ہے جو ایسی چیزیں کرتا ہے جو صرف سائنس فکشن موویز میں آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ روبوٹک بازو سے مراد کئی مختلف قسم کی میکینیکل ڈیوائسز ہو سکتی ہیں، جیسے وہ روبوٹس جو گاڑیوں کے اندرونی حصے کی ویلڈنگ کرتے ہیں، یا ریموٹ کنٹرول کرین جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ کچھ ایسے مصنوعی بازو بھی ہیں جو انسان نما روبوٹس کے لیے بنائے جاتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کے لیے جن کے بازو نہیں ہوتے۔ سوئٹزرلینڈ میں فیڈرل پالی ٹیکنک اسکول آف لوسان نے روبوٹ بنانے والی کمپنی سم لیب کے ساتھ مل کر ایک ایسا روبوٹک بازو بنایا ہے جو اڑتی ہوئی چیزوں کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ ریسرچر سونگ سو کم کہتے ہیں کہ اس بازو کا پروسیسر 1 سیکنڈ سے بھی کم میں 3 مختلف پہلوؤں کا حساب لگا لیتا ہے۔ پہلی چیز خط پرواز کی پیش گوئی کرنا ہے، دوسری چیز پکڑنے کا بہترین انداز ڈھونڈنا ہے، اور تیسری چیز بازو میں حرکت پیدا کرنا ہے۔ ایک ٹینس ریکٹ کو پکڑنا آسان لگتا ہے بنسبت ایک آدھی بھری ہوئی پانی کی بوتل کو پکڑنے کی، جس میں پرواز کے دوران پانی کے ملنے سے خط پرواز اچانک بدل سکتا ہے، مگر جو ہمیں قدرتی طور پر کرنا آتا ہے وہ اس روبوٹک بازو کو شروع سے سیکھنا پڑا۔ ریسرچر ایشونی شکلا کہتے ہیں کہ اس روبوٹک بازو کی طرف مختلف چیزیں تب تک پھینکی جاتی رہیں جب تک اس کے پروسیسر نے ان چیزوں کی پرواز کا خود سے موازنہ کرنا اور پیش گوئی کرنا نہیں سیکھ لیا۔ We teach the robot how to reach towards an object. ہم روبوٹ کو ایک چیز کی طرف مختلف اطراف سے بڑھنا سکھاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو بازو اور انگلیوں کے بیچ کوآرڈینیشن پیدا کرنا سکھاتے ہیں تاکہ یہ چیزوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس ٹیم کی لیڈر پروفیسر اوڈ بیارڈ کو اپنی ٹیم کی کامیابیوں پر فخر ہے۔ This capacity to predict ایک پیچیدہ خط پرواز جو سیدھا نہ ہو اس سے آنے والی چیز کو پکڑ لینا ایک اہم سائنسی ترقی ہے۔ non-linear, that is the major scientific advance. ریسرچرز امید کرتے ہیں کہ ان کا بنایا ہوا یہ روبوٹک بازو ایک دن خلا میں تیزی سے گھومتے ہوئے ملبے کو پکڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا، کیونکہ سائنسدانوں کو خدشہ ہے کہ اس ملبے میں ہونے والا اضافہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن اور دوسری اہم خلائی تنصیبات کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ویسے رضا تمہارے روبوٹس کا شوق تو پورا ہوا، now let's get to a serious topic. ڈونٹ وری شنالی، ہمارا نیکسٹ ٹاپک بہت گہرا ہے اور بہت سنجیدہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ویڈیو گیمز۔ Oh my God رضا، تم اتنے بڑے گیک ہونا بند کرو۔ نیور گائز، ریسنٹلی لاس اینجلس میں ایک ایگزیبیشن منعقد ہوا جس میں دنیا بھر سے گیمرز اور ڈیولپرز نے حصہ لیا۔ اس ایگزیبیشن میں کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں۔ حقیقت کے قریب تر تصویریں، آوازیں اور اسپیشل افیکٹس دکھانے کے لیے کمپیوٹرز کو بہت زیادہ ڈیٹا پروسیس کرنا پڑتا ہے جو کہ پرانے کمپیوٹرز نہیں کر پاتے، مگر جیسے جیسے کمپیوٹر پروسیسرز زیادہ تیز اور سستے ہوتے جا رہے ہیں، گیمز بنانے والوں نے مارکیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کا موقع دیکھا اور بہترین گیم کنسولز بنائے۔ اب تو اسمارٹ فونز اور دوسری موبائل ڈیوائسز نے بھی مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا کر بڑی کمپنیز کو کمپٹیشن کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔
ایپ اینی سان فرانسسکو کی ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو موبائل گیمنگ کی مارکیٹ پر نظر رکھتی ہے. کمپنی کے اہلکار مارکوس سانچیز کہتے ہیں کہ موبائل ڈیوائسز کے لیے گیمز بنانے والی کمپنیز آج کل بھاری منافع کما رہی ہیں. بلکہ ٹاپ 10 گیمز میں اکیلی ایک ہی کمپنی $1 ارب سے زیادہ کما رہی ہے. یہ موبائل ایپس کے ساتھ گیمنگ کرنا بہت بڑی چیز ہے اور اس میں بہت پیسہ ہے. انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ گروپ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ یوشیو اوساکی کا کہنا ہے کہ اب یہ بزنس ماڈلز مختلف قسم کے پلیٹ فارمز پر استعمال کیے جا رہے ہیں اور کمپنیز اب مارکیٹ کے مختلف پہلوؤں پر فوکس کر کے خوب کامیابی حاصل کر رہی ہیں. ویڈیو گیمز اب صرف کنسول تک محدود نہیں ہیں. آپ کو موبائل گیمنگ انڈسٹری میں کافی باہمی اشتراک نظر آئے گا. سونی، ننٹینڈو، مائکروسافٹ، EA اور ایکٹیویژن کے علاوہ اب مارکیٹ میں وار گیمنگ اور رائٹ گیمز کی مشترکہ پیشکش، لیگ آف لیجنڈز اور مختلف موبائل کمپنیز جیسے کہ کنگ کی طرف سے کینڈی کرش اور کیبام یا سپر سیل کی طرف سے کلیش آف کلینز موجود ہیں. بہت سی گیمنگ کمپنیز اپنے وفادار گیمر سے نئے آئیڈیاز حاصل کرتی ہیں، جیسے کہ 17 سالہ مائیکل سیمن جن کا تعلق پرو سے ہے. مائیکل فیس بک کے سب سے کم عمر امپلائی ہیں اور ایک خاص قسم کے سافٹ ویئر پر کام کرتے ہیں. میں پارٹس نامی سسٹم پہ کام کرتا ہوں جو کہ فیس بک کا حصہ ہے اور مختلف ایپلیکیشن کے ساتھ کام کرتا ہے. فیس بک اور اس کے اندر پارٹس کے ذریعے یہ ایپلیکیشنز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے. پارٹس سافٹ ویئر کی مدد سے اب لوگ موبائل ڈیوائسز کے لیے مزید ایپس آسانی سے بنا سکتے ہیں. بریک کے بعد ایک نظر ڈالیں گے ٹیکنالوجی کے ماضی پر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک فرام دا بریک. گائز ہم آج بات کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کی جو ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتی ہے. گائز ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں اس کو بنانے میں کتنے ذہین لوگوں نے کام کیا اور کتنے لمبے عرصے کے لیے کام کیا. آج کل PC یعنی کہ پرسنل کمپیوٹرز اور ٹچ اسکرین ٹیبلٹ کے تو ہم عادی ہو چکے ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب کمپیوٹرز کو صرف ایکسپرٹس اور میتھمیٹیشینز یوز کر سکتے تھے. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے 2 امریکن بھائیوں نے ایک بہت ہی بیسک کمپیوٹر لینگویج ایجاد کی. اس لینگویج کا نام ہی تھا بیسک. اس کمپیوٹر لینگویج نے کمپیوٹرز کی دنیا کو کیسے بدل دیا، آئیے دیکھتے ہیں. آج سے 50 سال پہلے کمپیوٹرز صرف حکومتوں، کاروباروں اور یونیورسٹیوں کے پاس ہی ہوا کرتے تھے اور انہیں استعمال کرتے تھے وہ پروگرامرز جو ان کے لیے پیچیدہ میتھمیٹیکل کوڈز لکھا کرتے تھے. لیکن امریکہ کے ایک معروف تعلیمی ادارے ڈارٹموتھ کالج کے 2 میتھ پروفیسرز نے سوچا کہ کیوں نہ ان کمپیوٹرز کو دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے استعمال کرنا بھی آسان بنایا جائے. اس کے لیے جان کیمنی اور تھامس کرٹس نے آسان سی ہدایت پر مبنی ایک کوڈ تیار کیا جس کا نام تھا بگنرز آل پرپز سمبولک انسٹرکشن کوڈ یا بیسک. کرٹس نے اس بارے میں ہم سے اسکائپ کے ذریعے بات کی. ہم نے جان بوجھ کر ایک ایسی لینگویج ایجاد کی جس میں دوسری لینگویجز جیسی پیچیدگیاں نہ ہوں. یہ کوڈ واقعی کافی بیسک تھا. اس میں انگریزی کے الفاظ جیسے if, then اور go to کا ترجمہ کمپیوٹر کی زبان میں کیا گیا تھا. آسان ہونے کی وجہ سے یہ جلد ہی بہت مقبول بھی ہو گیا. نہ صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ اچھا لگا کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی مقصد کے لیے کمپیوٹر استعمال کر سکتے تھے، بلکہ بہت سے ٹیچرز کو بھی یہ بہت پسند آیا. اسمتھسونین نیشنل میوزیم آف امریکن ہسٹری میں میتھمیٹکس کی کیوریٹر پیگی کڈول بتاتی ہیں کہ یہ وہی دور تھا جب کمپیوٹرز ایک وقت میں کئی مختلف کام کرنے کے قابل ہو رہے تھے. آج تو دنیا بھر میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے. اگرچہ یہ بیسک کی وجہ سے تو نہیں ہوا، لیکن بیسک اسے ممکن بنانے کے عمل کا حصہ ضرور ہے. بیسک کے انوینٹرز نے اسے عام لوگوں کے لیے مفت پیش کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا استعمال تیزی سے عام ہو گیا. کرٹس کہتے ہیں کہ انہیں اور کیمنی کو امید تھی کہ اس سے مستقبل کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. آنے والے وقت میں کمپیوٹرز بہت اہم ہونے والے تھے اور عام لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کیونکہ یہ ماہرین کے ہاتھ میں تھے.
बेसिक में बहुत सी तब्दीलियां लाकर उसे बेहतर बनाया गया। मार्केट में कई और आसान लैंग्वेजेस भी आईं और इससे कंप्यूटर्स भी तरक्की करते गए। आज तो बेसिक को लोग सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आपके घर और दफ्तर में जो कंप्यूटर्स रखे हैं वो इस पहली आसान और बेसिक लैंग्वेज के बगैर शायद मौजूद न होते। गाइस, पुराने जमाने के कंप्यूटर से चलते हैं पुराने जमाने के प्लेन्स पर। एग्जैक्टली शिनाली, गाइस हम उन प्लेन्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आप सिर्फ मूवीज में देखते हैं, जिनमें सिर्फ एक बंदा बैठता था, उसके सामने एक ही इंजन होता था। अगरचे ये प्लेन्स आजकल इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन इनके रेस्टोरेशन का काम अभी भी जारी है। पेरिस से 40 किलोमीटर दूर लाफर्टे आली एयरफील्ड में 1929 से मौजूद सैलिस एयरक्राफ्ट कलेक्शन एक ऐसी जगह है जहां पुराने जहाजों को नई जिंदगी दी जाती है। ये PT-17 जहाज 40 की दहाई में अमेरिकी पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए डिजाइन किए गए थे। उस जमाने में 10,000 PT-17 बनाए गए थे, जिनमें से आज सिर्फ 20 के करीब मौजूद हैं, जिन्हें नुमाइशी तौर पर उड़ाया जाता है। लेकिन इस कलेक्शन का सबसे कीमती जहाज है ब्लेरियो 11। 1909 में लुई ब्लेरियो इस जहाज में इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले पायलट बने। बातिस सैलिस, जिनके दादा ने इस कलेक्शन का आगाज किया था, कहते हैं कि इस जहाज को उड़ाते हुए वो अपने कंधों पर तारीख का वजन महसूस कर सकते हैं। 100 साल पुराना जहाज उड़ाते हुए बहुत अनोखा एहसास होता है। आम तासुर के बरक्स ये मशीनें बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं और आप इन जहाज़ों और इन्हें उड़ाने वाले पायलट से जुड़ी तारीख से पैदा होने वाले जज्बात महसूस कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट मैकेनिक ज़ाविये गैश कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम है इन जहाज़ों के लिए पुर्जे तलाश करना। अगर आप पुराने पुर्जों से बिल्कुल ऐसा ही जहाज बनाना चाहते हैं तो ये मुश्किल काम है। इसमें इस्तेमाल होने वाले पुर्जे मिल तो जाएंगे, लेकिन 4 गुना महंगे होंगे। स्क्रू आसानी से नहीं मिलते, इंजन मिलना तो और भी मुश्किल है। रेस्टोरेशन के लिए पैसे जमा करने के लिए वर्कशॉप में जहाज़ों की नकल तैयार की जाती है, जो इश्तहारों और फिल्मों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे जंग अजीम अव्वल का ये ब्रिटिश SE-5 फाइटर प्लेन। जैसे मेरे पीछे फिल्म एस ऑफ एसेस का स्टार खड़ा है। ये देखने में तो बिल्कुल SE-5 लगता है, लेकिन ये असली नहीं है। इस कलेक्शन में कई जंगी जहाज भी शामिल हैं, मसलन फ्रेंच फाइटर स्पैड 13 और वर्ल्ड वॉर 2 का B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस। पायलट गयाल दमीको, जो खुद एक बेल्जियन SV-4 जहाज की मालिक हैं, कहती हैं कि पुराने जहाज उड़ाने का तजर्बा है ही बिल्कुल अलग। ऐसा लगता है जैसे मैं 50 साल पहले के दौर में हूँ। आपके सर को हवा लग रही होती है, जबरदस्त महसूस होता है। हर साल मई में सैलिस कलेक्शन एक एयर शो मुनक्किद करती है और बहुत से लोग इन जहाजों को वहाँ देखते हैं जहाँ इन्हें होना चाहिए, यानी आसमान में। That's all the time we have for today's show. यकीनन आज का टेक्नोलॉजी शो देखकर आपको फ्यूचर की एक झलक नजर आ गई होगी। अपना फीडबैक देना हमें ना भूलिएगा हमारे फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पे। बट फॉर नाउ